Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm thankful to my Lord, Mr. Justice Jawad Ahsan, for accepting and conceding our request. He's here to deliver the lecture number 11, and the subject is the Constitution and Rule of Law. For this, I'm thankful that he had spared a precious time to sit with us and to teach you people for the subject. آپ کا تعارف کچھ یوں ہے کہ آپ کی تعیناتی ایز اے جج آف دی ہائی کورٹ 2016 میں ہوئی. یو ہیو اسٹڈیڈ فرام یو کے اینڈ یو ایس اے. آپ کا LLM یو ایس اے سے ہے. آپ کی جو اسپیشلٹی ہے, جو پریکٹس رہی ہے, وہ کانسٹیٹیوشن سائٹ پہ, کمپنی سائٹ پہ رہی ہے. بیفور بینگ اپوائنٹڈ ایز اے جج, آپ بطور وکیل آپ کی 150 کے قریب رپورٹڈ اور فیمس ججمنٹس ہیں. اور بینگ اے جج, وین یو ہیو بین اپوائنٹڈ ایز اے جج, my lord has passed more than 300 reported judgments and very famous judgment, وہ جو ہمارے لیے جو فوڈ اسٹریٹ کی ججمنٹ آئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ آپ بھی دیکھیں گے کہ بڑے لیگل پوائنٹ سیٹ ہوئے ہیں. تو وداؤٹ ویسٹنگ دی ٹائم, I would like to request my lord Mr. Justice Jawad Ahsan to come on the rostrum and deliver his lecture. Thank you very much, sir. Thank you, President. Thank you, Secretary. Zazad Mirza Sahab, senior lawyers here, ladies. They've been asked me to speak to you on the Constitution and the rule of law. But before that, I must acknowledge that, and now you have acknowledged that I am also from the same area. مجھے آؤٹ سائڈر نہ سمجھے, میں آپ کے ایریا کا ہی ہوں, ٹھیک ہے نا. اسے مرزا صاحب بیٹھے سامنے. ایشو یہ ہے, دس ایشو آئی کونٹ سے نو بیکاز آئی ہیو ٹو آسک چیف جسٹس, بیکاز وہ مجھے بار بار سے NOC لینا پڑتا ہے. ہر ہفتے میں 2-3 اسپیچز ہوتی ہیں. آئی واز اسپیکنگ ان لاہور آن کلائمیٹ چینج. آئی ہیو ٹو آسک ہم اگین ٹمورو. آئی ایم اسپیکنگ ایٹ فیڈرل اکیڈمی. تو میں نے کہا آئی ول سے یس ٹو یو بیکاز دس از اے سیریز آف لیکچرز. اور ہمیں آپ کو کیا ایشو ہوگا, آئی ول جسٹ واک یو تھرو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 73, اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی پریکٹس پہ کیا فرق پڑے گا. میں نے کہا جی میں نے آپ کو وہ بات نہیں بتانی جس سے سن کے چلے جائیں. ہاؤ کین یو بیکم اے گڈ لائر, اینڈ دا اونلی وے ٹو بیکم اے گڈ لائر وین یو ہیو کمانڈ آن دی کانسٹیٹیوشن, اے کمانڈ آن دی ایڈمنسٹریٹو لا, 2 کمانڈ آن CPC اینڈ کمانڈ آن CRPC. جو لوگ میری کورٹ میں آتے ہیں, مجھے سارا قانون زبانی یاد اس لیے ہے کہ میں نے جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے فوٹو کاپی لگائی تھی CPC کی ساری انڈیکس کی. کانسٹیٹیوشن کی میں نے فوٹو کاپی اپنے کمرے میں پیش کی تھی. آج مجھے کوئی وکیل کوئی کنسٹرکشن پوچھتا ہے کسی کا, کوئی وکیل کوئی ججمنٹ پوچھے, میں اس کو زبانی بتاؤں. میرا پیشن ہے یہ, اس لیے مجھے کورٹ میں کوئی بھاگتا ہے, اسی میں ڈانٹتا بھی ہوں پیار سے, ججمنٹ لکھواتا ہوں آگے مگر, بیکاز میں نے آپ کو وقت نہیں ضائع کرنا. آپ آتے ہو, ہم دونوں ایک ہیں. litigant is the main common man. Why would I for a litigant dismiss a case? ایسا نہیں میں 5 ججمنٹ لکھوا لی, وہ پھینکی فائل, پھر تھوڑا ڈانٹا پیار سے سمجھا, نیکسٹ ڈانٹا نہیں, میں کل کو دوبارہ بھی آپ نے آنا ہوتا ہے. پھر جب آپ جاتے ہو وکیل کو, دیکھو جی میں نے اتنی لمبی بحث کی ہے, 6 پیجوں کی ججمنٹ دے دی ہے. نارملی 6 پیجوں کی ہوتی ہے. جب میری بحث دیکھیں وکیل نے, جی دوسری بڑی بحث نہیں کہتی, اتنا لمبا آرڈر آ گیا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی آر آل فار پبلک پرسپشن. وکیل اور جج ایک چیز ہے. ہم اچھا کریں گے, آپ پہ اچھی اثر پڑے گی. آپ اچھی محنت کرو گے, اچھی ججمنٹ لو گے. میں نہیں بھی کروں گا, میں خود لکھ دوں گا, بیکاز میں نے لکھنا ہے, میں نے اس لیے لکھنا ہے, میں نے آپ کے لیے نہیں لکھنا, میں نے اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. ایک سسٹم ہے یہ. Why would ہائی کورٹ سے ایک چیز خالی جائے وداؤٹ کوٹنگ اے لا اور کیس لا اور اے لاجک. آئی ڈونٹ ناٹ ڈو اٹ بیکاز آئی ول اسٹل, میرے اجازت دی اپنے سیکرٹریز کو بھی, کوئی چیز نکلے گی نہیں کورٹ سے جب تک قانون نہ لکھا جائے. نہیں لکھے گا, میں لکھ دیتا ہوں قانون, نہیں ججمنٹ میں ڈال دیتا ہوں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف ڈے ہم نے اپنے بینچ کی عزت کرنی ہے, ہم نے اپنے کورٹ کی عزت کرنی ہے, ہم نے اپنے ملک کی عزت کرنی ہے. I speak all over the world. I've been YouTube میں میری ہر جگہ اسپیچز اب سننے, میں ہر جگہ ایک بات کرتا ہوں, اس ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا. اس ملک کا آئین میرے رب کے نام سے شروع ہوتا ہے. آئین کا سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ کی بات شروع ہو رہی ہے. Whereas the sovereignty of the universe belongs to Almighty Allah alone and His sacred trust.
بلاول کا نام آتا ہے اس آئین کو نہیں کچھ ہو سکے گا. 2, look at the law carefully. Preamble of the law. اب پریمبل میں 12 چیزیں ہیں. میں نے ہر ججمنٹ میں ایکسپلین کیا ہے پریمبل کو. ایک میں نے ججمنٹ تھی ڈیموکریسی کی کہ دس کنٹری از میڈ فار ڈیموکریسی اینڈ فری ول آف دا پیپل آف پاکستان. جو آئین کا بھی پریمبل ہوتا ہے کہ جی ہم اس لیے میں نے آئین دیا ہے, یہ میرے مقاصد ہیں ڈیموکریسی کے لیے, رول آف لا کے لیے. واٹ از رول آف لا؟ رول آف لا کے 3 ہیڈنگز ہوتے ہیں, انہیں ہیڈنگز کے ساتھ آپ کو آئین سمجھا دوں. پوری دنیا میں قانون جو ہوتا ہے, there is the law given by the 10 commandment, law given by the Quran, by the God, law given by anywhere in the world. Law has 3 basic components: access to justice, number 2 dispensation of justice, number 3 administration of justice. How can we give 3 as a rule of law? Now we go back to the Constitution. If you know the Constitution, you know everything. اس کا پڑھنا مشکل نہیں ہوتا. Constitution has parts. Part 1, mentioning most important 2 articles. تو مجھے پوچھتا ہے what is the powerful 2 words in the Constitution? I said third word in the Constitutions are only 3. The word Allah has been written in the front preamble of the Constitution. Article 4 جو میں روزانہ لکھواتا ہوں says it's an inalienable right of every citizen to be treated as per law and no action detrimental taken against the body. Liberty جو 491 CRPC کہتا ہے, liberty means I want to be free, I can move. Liberty, reputation be taken by except by the law. Inalienable کا word ہوتا ہے my birth right. It's inalienable right of every citizen to be treated as per law. یہ میرے آئین کی خوبصورتی ہے. پارٹ 1 میں آرٹیکل 4 says enjoyment of the protection of law. اس سے سخت الفاظ ایک اور یوز ہوا ہے inviolable. آرٹیکل 5 says an obligation to obey the Constitution. Duty to obey the Constitution. It's inviolable obligation of every citizen to obey the Ain, law and the judgments of the courts. تو جہاں رائٹ ہوتا ہے وہاں ڈیوٹی بھی ہوتی ہے. اور فنڈامنٹل رائٹس پارٹ 2 میں جب دیتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے, ہم پہلے ہیڈنگ میں پھر آئیں گے ایکسیس ٹو جسٹس, ڈسپینسیشن آف جسٹس, ایڈمنسٹریٹو جسٹس سے پہلے جس آئین میں آپ کورٹ میں آتے ہیں, میں ڈانٹتا ہوں کونسل آپ بھیک مانگنے نہیں آ رہے, آئین لینے آ رہے ہو, اپنا حق لینے آ رہے ہو. حق کہاں سے ملتا ہے؟ حق وہاں سے ملتا ہے جو رائٹس آپ کو دیے. رائٹس کہاں سے ملتے ہیں؟ رائٹس وہ دیے ہیں جو آئین میں لکھے ہیں, آرٹیکل 9 سے لے کے آرٹیکل 28 تک. پر وہ آئین کے رائٹس مجھے انہوں نے نہیں دیے. میں امریکہ میں جب پڑھا تھا, میں کہا جی آپ آج کل کی باتیں کریں, میں نہیں بلیو کرتا. میں نے پرسوں لائیو آ رہا تھا دنیا ٹی وی پہ, میں نے بڑی بات کی, سب نے سنا ہے جو میں نے المرا میں بات کی ہے, جب میں نے گلوبل وارمنگ میں نے کہا جی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ رائٹس a West concept. I talk about rights which were given to me by my Prophet Hazratullah sallallahu alaihi wasallam. میں نے امریکہ میں سب کے منہ بند کرا دیے تھے. میں کہا جی آپ آج کر رہے ہو کہ جی یہ رائٹس ہے 1948 یونائیٹڈ نیشن ڈکلیریشن 1948, آرٹیکل 9, آرٹیکل رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو موومنٹ, رائٹ ٹو اسپیچ, رائٹ ٹو موومنٹ, رائٹ ٹو ایسوسیشن, رائٹ ٹو پراپرٹی, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. بٹ آئی ایم سوری, you're talking about 1966 United Nations Convention of 1966, you're talking about Petition of Rights 1776, you're talking about Magna Carta 1214. Shut up and listen to me what I'm saying. I am talking about the rights given to me first time on this earth by Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, was born in 570. Aaj Eid Milad al-Nabi ka mahina hai. He was born in 570 AD. Biggest lawgiver in the world. The lawgiver, دنیا مانتی ہے. کتاب آئی تھی most influential people in the world. Hazur Muhammad number 1. US Supreme Court Frankfurter, biggest lawgiver, Muhammad number 1. Muhammad. Rights were given to us first time
میں جب بات کرتا ہوں ویسٹ سے پڑھ کے آیا ہوں, ویسٹ کی بات ہے, ویسٹ کی طرح بتاتا ہوں ویسٹ کو انگریزی میں. بائی دی مائگریشن آف پروفٹ ٹو مدینہ ان 622 AD, اینڈ دیٹ مائگریشن Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sat with 8 kumbhas and made the charter of Medina. There were duties and rights. انگریز کہتا ہے ٹریٹی آف پیس, میں کہتا ہوں صلح حدیبیہ. انگریز کہتا ہے فنڈامنٹل رائٹ, میں کہتا ہوں حقوق given to my prophet. انگریز کہتا ہے یہ چیز, میں کہتا ہوں یہ میری چیز سننی ہے تو سنو, پھر حدیث میں ہے. First thing is, then Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam knew he is not going to be with us. Then he gave the most powerful fundamental rights to the world. تو بچہ ہو جس کو میں کوٹ بازار جھاڑتا ہوں, وہ مجھے بتا کے لے کے آئے کہ جی میں نے آپ کے لیے تیار کیا ایک کاغذ, وہ کاغذ یہ ہوگا سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹس جو ہمیں ملے تھے 632 AD میں, حقوق سارے ملے تھے, ٹھیک ہے. لاسٹ خطبہ میں وہ اس کے بعد آگے انگریزی میں لکھے یونائیٹڈ نیشن ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948. کہ اگر ہو وہی کاپی انگریزی میں ہو گیا. رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو موومنٹ, رائٹ ٹو ڈسکریمنیشن, رائٹ ٹو اسپیچ, رائٹ ٹو ریلیجن. میں نے ساری ججمنٹوں میں ایکسپلین کیا ہے اس چیز میں اسپیچ کیا ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو میں ایکسپلین کرتا جاتا ہوں حدیث کے ساتھ. کل وکیل صاحب آئے, میں کہتی بات سنیں, آپ نے موٹر وے پشاور اور اسلام آباد کی موٹر وے کی بات کر رہے ہیں, تو میں بھی آپ کو کھڑے تھے نام سے استاد, میں کہتی سننے بچے, میں نے اس میں ججمنٹ دے دی ہوئی ہے. ججمنٹ میں نے یہ سے نہیں دی, آرٹیکل 26 میں رائٹ ہے ہمارا ڈرینمنٹ کا, اور آرٹیکل 15 سیز کہ میرا رائٹ ٹو موو فریلی ہے. پر میں نے ایک ججمنٹ دی تھی ملتان موٹر وے جو میں نے کھلوائی تھی, میں نے لکھا تھا وہاں پہ بڑا کلیئرفلی, دس از دا کانسیپٹ آف ڈریون بائی مائی پروفٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ تھا ٹریڈ کا, ٹریولنگ ٹو سیریا, ٹریولنگ ٹو ڈمسکس, ٹریولنگ. انہوں نے کہا وے فیئرر کا مطلب ہوتا ہے ایک مسافر. ہم بات کریں گے اپنے ریلیجن سے پہلے. پھر وہی بچہ کہہ گیا جی یہ حضور کا خطبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ 1948 کی ڈکلیریشن ہے, یونائیٹڈ نیشن کنونشن آف 1966 ہے, اور اب یہ ہمارا آئین ہے. تو آپ مجھے بتاؤ, خطبہ کا رکھو سامنے اور آئین کو رکھو. آرٹیکل 9 کہتا ہے رائٹ ٹو لائف, خطبہ میں لکھا ہر انسان بورن فری ہے. نبی پاک نے کہا اپنے خطبہ میں ہر انسان فری ہے, وہی یونائیٹڈ نیشنز کہتی ہے رائٹ ٹو بورن فری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رائٹ ٹو ریلیجن ہے, آرٹیکل 20 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے رائٹ ٹو ریلیجن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ نے کہا رائٹ ٹو اسپیچ ہے. جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ کے الفاظ ہیں وہی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز ہیں. تو اگر جوڑیں گے آپ تو مطلب کیا ہوگا, جو آئین دنیا کو ملے ہیں حقوق وہ ہم سے ملے. یہ بات یونائیٹڈ نیشنز ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948 میں ہیلری کلنٹن واز دی فارن سیکرٹری. She admitted that yes, all rights are given by the Prophet. 2. The آئین, اب کبھی سینئرز آ گئے ہیں, کبھی تفیق صاحب, آئین جو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں ساتھ بتا رہا تھا کہ آپ کو واک یو ٹو کانسٹیٹیوشن. تو ہمارے آئین جہاں پہ پریمبل میں اللہ کا نام سے میری سوورنٹی بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ alone, اور سوورنٹی کو جو انگریز ڈیفائن کرتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ کہتا ہے سوورن مینس omnipotent, who doesn't share, who has no one above him. When you say there is something above me, there's nobody above me. So جہاں آئین شروع ہوتا ہے پارٹ 1 کانسٹیٹیوشن کا, پارٹ 2 ہوتا ہے فنڈامنٹل رائٹس, پارٹ 2 چیپٹر 1 فنڈامنٹل رائٹس ہے, چیپٹر 2 آر دا پرنسپلز آف پالیسی. اس کو میں نے ایکسپلین کیا احمد بسوڈا کیس میں PhD 2020 لاہور 229 میں کہ پرنسپلز آف پالیسی آر ایکسپلینیشن آف دا فنڈامنٹل رائٹس, although they are not mandatory, but if they are read with them they are mandatory. Right to food, right to and medical relief and all. Now coming back to the constitution, I'll walk you through constitution. بلکہ حلوے کے ساتھ سمجھاؤں گا آپ کو آئین کیا ہے. آپ آئین کے پہلے ٹوٹے بنا لو. پارٹ 1 fundamental rights, part 1 is a description of article 4, article 5, then part 2 is the fundamental rights. Then the constitution itself divides Pakistan into 2 parts, federation and Suba, Wafaq, Suba.
بڑا آسان ہے آئین کو سمجھنا, بیکاز میری ججمنٹ ہے PLD 2021 لاہور 156 محمد یوسف میں نے ایکسپلین کیا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد ہمارے آئین میں ایک چیز آتی ہے جس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. رول آف لا can only be given when you understand the concept of Pakistan and its government. Federal list, تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ Article 90 of the Constitution says there will be a federal government. Article 97 of the Constitution says there will be executive of the federal government, and 99 says there will be the Federal Rules of Business 1973. وفاقی حکومت. They will only be doing things as per the Federal List Part 1 and Part 2 6th schedule of the Constitution. یہ میں نے سارا ایکسپلین کیا محمد یوسف کیس میں PLD 2021 لاہور 156 میں کہ حکومت کیسے چلتی ہے. پھر سمجھیں گے کورٹ کیسے چلتے ہیں. 2. There will be provincial government. Article 127 says there will be provincial governments. Article 137 says that the executive will be the chief minister of the provincial government, and Article 139 says they will be the provincial government rules of business. مرزا صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے, رزاق صاحب, ہم دونوں AG آفس میں تھے, ہمیں پتا تھا پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس 2011. اس میں ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, فیڈرل میں ڈویژنز ہوتے ہیں. اس میں لسٹ ہوتی ہے کہ ڈپارٹمنٹس کیا کر سکتے ہیں, اس میں لکھی ہوتی ہے فیڈرل لسٹ میں پارٹس کیا کر سکتے ہیں. جب ان کو سمجھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ملک کو چلانے کے لیے کون سا شعبہ وفاق کے پاس ہے, کون سا شعبہ صوبائی حکومت کے پاس ہے. ہمیں اس طرح سمجھ آ جائے. جب یہ سمجھ آ گیا کہ آئین میں ہم نے گورنمنٹ سمجھ لی فیڈرل اور پروونشل, تو آئین پڑھنا آسان ہو جائے گا. آرٹیکل 90 اور 100 میں اٹارنی جنرل بیٹھتا ہے اور 140 میں بیٹھتا ہے ایڈوکیٹ جنرل. وہ بھی میں ججمنٹ دی تھی لکیسر کیس کی PLD 2019 لاہور پیج 1 ماشاءاللہ, جس میں لکھا تھا کہ اٹس اے پلیئر پوسٹ. ایڈوکیٹ جنرل از اے پلیئر پوسٹ, کین بی تھرون اوے اینی ٹائم بیکاز you don't have to give notice to anybody. The player of the crown. وہ ساری چیزوں کو میں آئین سے کھیل کھیل کے آئین سمجھ لیا. مجھے کون سا آئین آنا پہلے آگے چلتے. Then how will you go to the access to justice? In this constitution, when you say rule of law, first is access to justice. First principle of a rule of law is access to justice, that public should get an access to justice. Article 37D says state shall provide speedy and inexpensive, expeditious justice. Part 7 of the Constitution, Chapter 1 mentions judicator. Judicator. There will be a judicator of the Constitution, which will be Article 175 says there will be the courts in Pakistan, Supreme Court of Pakistan, High Courts of Pakistan, and courts established by law. I am standing in Pindi bench. Some say, who are you? When I travel abroad, every month I'm out speaking outside Pakistan. I have established overseas cell. I have established the commercial court, the High Court provision. That's what I was speaking to them at the Supreme Court conference 3 weeks ago, where I mentioned again, when we go abroad, people say, you are from? I say, I am from Punjab. Out of 220 million people in Pakistan, we represent 110 million people. As of today, there were 36 districts, today mashallah 42 districts. Tarakang is now under me, us mashallah. And where are you now? Under High Court rules, benches rules 1981, there is a Pindi bench. There was an ordinance called High Court benches rules 1981. Multan bench, Bahawalpur bench and Pindi bench. Right now we are in Rawalpindi bench. 1981 ordinance. And what do? We dispense justice, access to justice, dispensing justice, rule of law for 11.7 million people. Out of them, 5 districts, 1.5 million are from Pindi division, 1.2 million Attak division, 1.6 million Jhelum division.
Talakang is 0.9 million. And then I add the word we got be attack. Then what do? We Punjab administer the law across Pakistan, Punjab of 80,000 square mile, and Pindi division has 8,000 square mile. So, puchega, do you have access to justice in Pindi division? Yes, we have a bench here. Yes, we have district courts here. Under the Article 175, Sub-Article 3, there will be courts established by law. And that court is our West Pakistan Civil Court Ordinance 1962. Section Judge Section 3, Civil Judge Section 5. Everybody has courts. Everybody has tribunals. Everybody has special courts. So, when we talk about the access to justice, the High Court, judges, High Court established under 175, judges appointed under Article 190, oath taking the oath, and they function under Article 199 of the Constitution of Pakistan, 1973, to give you justice. Before one judgment which I passed, Hamza Shahbaz Sharif case, there were 5 kinds of writ petitions. When you come to the court, and there is no need to word person there. This is the beauty of the Constitution. While making the Constitution, fundamental rights are given by a person. Every citizen has a fundamental right to treat it as per law. The word individual is in Article 10A, right to a fair trial and due process of law. Individual ka word hai. Person ka word hai. Person is right under Article 260 of the Constitution and Article 195 of the Constitution. But हर शख्स आ सकता है रिट के अंदर. वहां पे वर्ड ये नहीं लिखा. वहां लिखा पार्टी. Party, not a person. Person फंस जाता है. Any party, subject 199 is subject to the Constitution, comma. Any party, when no fractious remedy available, comma, may make an application. It नहीं लिखा होता है. Application का word लिखा है. Number 1, writ of certiorari, to declare any act done, precedent taken within the territorial jurisdiction of that court of no legal effect. Certiorari, khatam kar do. 2, writ petition, we called preemption, to refrain any person not to do what is not required by law to do. 3rd writ of mandamus, जिसको मैं डांटता हूँ, यार काउंसिल क्या चाहते हो, जनाब डायरेक्शन दे दें, डायरेक्शन नहीं मिलती. To direct a person to do what is required by law to do. 4th, to hold this habeas corpus 199B, and 5th last, जिस to थी अब से पहले आती है, that is quo warranto. To call a person purporting to hold a public office. Public office is not defined in this Constitution. However, it was defined in the previous Constitution, 62 and 56 Constitution. Because quo warranto is a public law remedy. It's not a private law remedy. 6th kind of writ which I made, अब चल पड़ी है तो कैसे, that is Hamza Shahbaz Sharif case, which is the 6th kind of writ, वो है 199C में. PLD 2022 Lahore Arts, क्या number है, 686 whatever, वो था when, because you can come to us in 5 writs, now you will come to us in a 5th, 6th writ, which is when to enforce the fundamental right, High Court can direct anything. Because that is the right to say a 2nd writ, a 3rd writ on a 1st writ. When no contempt is made up. Contempt, क्यों? Sometimes people go for contempt. Contempt you can't go beyond, because हमने already, when I became a judge, I realized कि लोग बहुत कुछ contempt से करवा रहे हैं, contempt में नहीं हो सकता. तो हमने judgment दी, मैडम आयशा के साथ मैंने मिलके 2018 CLT MLD 771, 2018 MLD 771. Contempt में judge can only punish, nothing else. Article 204 says a High Court can punish any person who disrespects, disobeys, obstructs, scandalize, interferes in the process of the court. So beyond that, High Court cannot do more.
So what then I realized that we said because of 2018 MLD 771, a person can come to court again and say, my lord, the first writ petition was given, this order was passed, it's not being implemented. And while writing Hamza Shawaz Sharif case, I realized that I have already given judgment of वो पीर को जो कोटला शीट के पीर मंसूर गिलानी साहब का केस था, उसमें मैंने कहा था 199 मैंने वो किया. इसमें क्या किया? PLD 1960 लाहौर 762 was the judgment which I relied, because the High Court itself says for the protection of law, court can on the second petition enforce parties to implement the order. That is by Justice Shabir Ahmed and Justice Kakas. That is an element of six kind of writ. Now you're going back to, so now can't you say I have a right for access to justice? Yes, you can come to court every day. Rule of law khatam ho gaya. Second is dispensation of justice. उसमें भी आप बहुत खुश हो. Article 37D, court should decide the matter. Then you can also look into the issue of national judicial policy. High Court Rules and Orders, Volume 5 for High Court, High Court Rules and Orders, Volume 1 for Civil Courts. Time frame, national judicial policy. And there, which is, I explained that in a judgment of limine control. वो मेरी जजमेंट आप पढ़े, बड़ा लोगों ने कहा था क्योंकि अब हर लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट हो गई है. डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिनी कंट्रोल. एवरी केस हैज टू बी डिसाइडेड विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ दिस. वो कोर्ट के लिए मैंने कहा था PLD 2019 लाहौर 407 डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिनी कंट्रोल. सूट इज फाइल 710 आती है, 711 आती है, डिसमिस करते हो, जज खुद भी डिसमिस करता है ऑर्डर 15 रूल 1 में. अपील इज फाइल, यू कैन स्टिल डिसमिस ऑर्डर 41 रूल 11 पे without wasting time of a party. Writ petition you can dismiss that. So वो लिमिनी कंट्रोल आ गई. साथ अभी मैं जजमेंट पिंडी बेंच से जी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अख्तर वर्सेस SSCP, इसमें मैंने एक होल्ड किया है कि जी मैटर्स को डिसाइड करना होता है विद इन टाइम फ्रेम ऑफ द लॉ. दैट इज दोज आर बाय CLD पेज 578 वो था. और एक और है जिसमें मैंने कहा है कि जी एवरी अथॉरिटी इन पाकिस्तान इज टाइम स्पेसिफिक. शाहीन मर्चेंट 2021 PGD 2126. अभी मैं सुबह भी इस्तेमाल की किसी के ऊपर कि वहां लिखा हुआ है एवरी लॉ हैज अथॉरिटी एंड ट्राइब्यूनल एंड अपील ट्राइब्यूनल एंड एवरी लॉ सेज दे विल डिसाइड द मैटर विद इन 90 days or 45 days. So they have to decide because this is called time specific law, time specific tribunal, time specific remedy. 2021 PLD 2126 पे. तो अब आप कहते हैं कि जी रूल ऑफ लॉ भी मिल गया मुझे, एक्सेस टू जस्टिस भी मिल गया, कोर्ट्स भी हैं, बेंचेस भी हैं, काम भी हो रहे हैं, सेशन कोर्ट्स भी हैं. नाउ यू हैव रूल ऑफ लॉ. थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हाउ डू यू एडमिनिस्टर जस्टिस? दैट इज बाय द अथॉरिटीज. एवरी अथॉरिटी इज मेड इन पाकिस्तान थ्रू एन लॉ, और इस वक्त वी लुक एट पाकिस्तान दैट इज बाय अ रेगुलेटर. आज मैं कंपनी मैटर सुन रहा था, वो बैठे वकील, मैंने कहा अब हम रेगुलेटर को भेजेंगे. मैंने आया कि मैं जज, कोई जजमेंट नहीं रेगुलेटर पे नहीं थी. अल्लाह है हमारा रेगुलेटर. यहां पे हम जब काम करते हैं हर एक पे एक रेगुलेटर होता है. अगर रेगुलेटर अपना काम कर देगा तो कोर्ट में काम नहीं आएगा, हम खुश बैठेंगे. तो फिर अक्सर कहेगी जी अब मैं आराम से घर रेस्ट करूंगा, केस ही कोई नहीं आ रहा. तो रेगुलेटर ने अगर काम इस्तेमाल कर लिया, उसको कहा मैंने एक्सप्लेन किया पाकिस्तान मेडिकल कमिशन की केस में अफवाह नॉलेज में PLD 2021 लाहौर, शुरू के पेजेस है 136 थी अफवाह नॉलेज में. बेशुमार केसेस आते थे मेडिकल कॉलेजेस के, समझ नहीं थी करना क्या. मैंने बैठा सीखा केस, सलमान भट्ट से पेश हुए. मैंने लिखा कि जी PMC इज द रेगुलेटर. इफ ही रेगुलेट्स द अफेयर ऑफ दिस, नो केस विल कम टू कोर्ट. फिर मैंने SSCP को रेगुलेटर बनाया. कायम का वो हसन पाशा साहब पेश हुए थे, हसन रजा पाशा साहब 2021 CLD पेज 931 Al-Qaim Textile. SSCP is the regulator and they have to regulate the affairs of the SC companies, and the regulator takes action, no case comes to you. Then State Bank is a regulator, civil aviation is a regulator. Concept of regulation is coming every way. And then to conclude, how do you dispense justice? वो आपको मिल जाएगा जवाब जो मैंने लास्ट के DB में दी है. PLD 2021 लाहौर 770 ग्रीन चेक केस.
a very famous case where single judge dismissed the petition of a person saying کہ جی میری لاہور سے ڈائریکشن دے دیں کراچی میں کہ میں نے اپنا لائسنس کو کرنا ہے رینیول کا. انہوں نے کہا جی لائسنس یہاں سے نہیں ہوتا. تو میں نے ڈی بی میں نوٹ کیا مینڈیمس کین بی گیون بائی اینی کورٹ اینی ویئر ان پاکستان if the connections of the affairs are anywhere in that city. Railway is in Lahore. کراچی کی کورٹ کہہ سکتا ہے کہ ریلوے کا آفس کراچی میں بھی ہے کہ I'm directing the railway in Karachi to direct the railway in Lahore to do it because functions word ہے to direct a person to do what is required by law to do and آگے چلتے ہیں in connection with the affairs of the state. License of a pilot can be anywhere in Pakistan. Affairs of the state. تو میں نے مینڈیمس کا اسکوپ بڑھا دیا. یہاں میں بیٹھے کہتا ہوں جو پشاور میں پراپرٹی ہے ایم یو کو ڈائریکشن دے دیں وہاں پراپرٹی ہے کہاں پراپرٹی ہے سبجیکٹ میٹر کا مینڈیمس کین بی گیون اینی ویئر یو وانٹ ٹو گو. So that is a direction but you have to have an office there. یہی میں یہاں بیٹھ کے اٹھا کے پشاور ریلوے اتھارٹی کر دوں پشاور کا آفس یہاں نہیں ہے میں کوئی گلیاز سے نہیں کر سکتا بیٹھ کے. اگر کسی آفس یہاں ہے فیڈریشن کا پھر میں کر سکتا ہوں ادروائز میں نہیں کر سکتا نا. ریلوے ہو گیا پی آئی اے ہو گیا سول ایویشن ہو گیا جس کے ہو سکتے ہیں. Otherwise, I cannot because وہاں سے territorial bar as a jurisdiction because jurisdiction is very important for a court to understand. When a case comes to it, you can dismiss the case in limine because the issue of territorial jurisdiction, subject matter jurisdiction, and other issues of limine control. Because limine control کی جو میں نے اس judgment میں دی ہوئی ہے وہ آپ کو YouTube میں لیکچر سنے نا کہ every court has to control and a case has to be R or par on a first date. Because high court rules and order پرانے زمانے کو یاد ہوگا کچا کیس پکا کیس. Admit کچا کیس ایڈمٹ پکا کیس. سر موشن ایشو ہو گیا سر نوٹس میں ایشو ہو گیا. وہ if you look at the science of court is court management. That's why they say High Court Rules and Order volume 5 chapter K part D. It says there will be a court for commercial matters. Then chapter L part 2 how disposing of a matter in case is کچی پیشی پکی پیشی. وہاں پہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے کیس ہی لکھا ہوا جرمن نہیں لکھا ہوا لکھا ہوا پوسٹ پونمنٹ. ہم لوگ انگریزی میں بولتے ہیں وہ ورڈ ہے پوسٹ پونمنٹ آف اے کیس. چیپٹر 5 چیپٹر کے ایل پارٹ پڑھنا نا وہاں لکھا ہوا ہے ارجنٹ میٹر کورٹ ود اے کچا پوسٹ پونمنٹ آف اے کیس. پارٹ ہیڈ کا بھی وہ پوسٹ پونمنٹ کا ورڈ ہے ہم یہاں ارجنٹ کہتے ہیں ارجنٹ اس پوسٹ پون. آخری چیز میں کیوں سارے دن آپ سے لڑ رہا ہوتا ہوں کہ میں کیس میں ڈیٹ نہیں دینی. میں نے پریکٹس کی برطانیہ میں امریکہ میں کیس کرتا رہا ہوں جا کے خدا کی قسم وہاں پہ ڈیٹ کا کہنا بھی گناہ ہوتا ہے. وہاں پہ ڈیٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے بھائی. when you go there you go there. sir I am not here to argue the case my lord that's all. وہاں پہ ججمنٹ کا کانسیپٹ سن کے وہ کہیں اس جج نے ڈیٹ دی ہے اس سے نہ ملو کھانے پہ اس نے ڈیٹ دی دور ہو جاؤ. یہ ہمارا وہاں پہ تصور ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو میں تو ہر کیس ختم کرتا ہوں پہلی ڈیٹ پہ. I want to finish cases. آپ کو میں بعد میں پہلے کر لیں چلے جائیں ویٹ کر لیں دے دیں ایک اور ڈیٹ لے جائیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے ڈیٹ دینی ہے بیکاز یو ہیو ٹو بیکاز ہمارا کانشیس ہی ہونا چاہیے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ڈسپینسیشن آف جسٹس. آپ لوگ وہ ڈیٹوں کی عدالت ختم کریں کیس کو. ڈیٹ آپ لے کے آئے ختم کریں کیس کو. کئی بار ہوتا ہے کہ کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ڈیٹیں ایسی ہو جاتی ہے تو بھائی صاحب ختم. میرے میٹرز کمپنی لا میں آ گیا 5 ماشاء اللہ سیکشن 6 subsection 7 says like England کی طرح لکھا انہوں نے کہ all cases will be fixed at allocation of time and with the consent of parties and no further. ہمیں اس چیز کو کرنا پڑے گا انشاءاللہ. ہم کر رہے ہیں ہم سب کے ساتھ ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں. آئی ایم فرام پنڈی. توفیق آصف صاحب بیٹھے ہوں گے سب کو پتا ہے میں آپ کے ساتھ یہیں کہ میں یہیں کے رہنے میں آپ کے ساتھ کب سے بیٹھے 10 سال تو مجھے بھی ہو گئے. جتنا پیار مجھے پنڈی سے ملا کسی سے نہیں ملا ہوگا. میں آیا تھا لاہور سے جی آفس میں 3 سال کام کیا. جتنا مجھے پنڈی والوں نے پیار کیا ہے ہر بڑا سنانا صاحب بیٹھے ہوئے مجھے آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا کہ میں سمجھا میں میری پریکٹس بھی یہیں شروع ہو گئی. کوئی یاد ہوگا سنائے ایلیویٹڈ فرام اسلام آباد. آئی لیو ان اسلام آباد سو مجھے آپ سمجھتے میں آؤٹ سائڈر ہوں. میں تو آؤٹ سائڈر ہوں ہی نہیں. میں لیو ان مائی اون ہاؤس آئی کم ٹو گیٹ ڈسپینسیشن بیکاز میں جو آیا تھا پنڈی میں 3 سال میں بینچ 1 میں ہوتا تھا تو یہ ساروں کے ساتھ میرا ہم کیسز کرتے تھے. سارے بڑے ہیں میرے ساتھ آپ کو یاد ہے. مجھے آپ نے اپنا سمجھا میں نے بھی آپ کو اپنا سمجھا.
پیار تو ہوتا ہے میں جی آئیں ختم کریں چلے جائیں پتہ کر لیں بعد میں دارا پیس. اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ آیا ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آئی ول کانسٹیٹیوشن آپ کو سمجھا دیا, پریمبل سے ہمیں چلنا ہے, آئین کو پڑھ لیں, کوئی ڈیٹ ہم نہیں لینی, کسی سے ہمیں ختم کرنا, ہمیں لوڈ بیک لوگ ختم کرنا, اور ہمیں لم نہیں کنٹرول کرنا پڑے گا کیونکہ نہیں بنتے نہ لیں آپ کو جی. میں فائل دس کیس انشاءاللہ وی آر آل ہیئر. میرے میری ڈی بی ہونی ہے شروع, وہاں ویٹ کریں گے لوگ, کہیں گے جج صاحب یہاں تو کہہ رہے ہیں ڈیٹ نہیں ملی, وہاں ڈیٹ ہو جائے گی. سر کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہے کائنڈلی, اینی کوشچن؟ جی گزارش سب سے پہلے یہ تو پریروگیٹو ان کا ہے, ہاں. یہ آپ کا شکریہ ادا کریں, لیکن آڈینس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا شکریہ بھی ہے, آپ نے بڑا اچھا لیکچر دیا, میں پورا نہیں سنا. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے رول آف لا بھی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بات کی ہے, تو ایک میرے ذہن میں بڑے عرصے سے بات ہے کہ آج پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بنے ہوئے تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں, ہاں اور اس کی کئی مینڈیٹری پروویژنز ہیں جس میں اسٹیٹ کی کئی رسپانسبلٹیز ہیں, اس کو فلفل نہیں کیا ٹھیک. اور اس کے بارے میں کورٹس جو ہے نا خاموش ہیں. اور میں آپ کی بہت ساری ججمنٹ جو ہے وہ دیکھتا بھی ہوں, ماشاء اللہ آپ نے بڑا کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات بھی کی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو پبلک کے جو مینڈیٹری پروویژن ہے, رائٹس ہیں, جو فوڈ ہے, جو ایجوکیشن ہے, جو شیلٹر ہے, جو امن ہے, جو اپنا ہیلتھ ہے, ان ایشوز پہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ 50 ایئر سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے. لیکن آج ہمارے ملک میں جو غریب عوام ہے, جو لوگوں کے پسماندگی ہے, پتہ نہیں کیوں ہے, کیسی ہے, ساری باتیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے, لمبی تقریریں نہیں مقصد ہے سکتا. وہ آرٹیکل 38D ہے, اس کے بارے میں آج تک ہماری عدالتیں خاموش ہیں. آپ جیسا جو جج ہے اس نے بھی کوئی اس بارے میں ججمنٹ نہیں دی کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کیوں نہیں پوری ہو رہی, چاہے وہ کوئی گورنمنٹ ہو. میں کوئی پولیٹیکل کوشچن نہیں کر رہا ہوں, میں کانسٹیٹیوشن کا سوال کر رہا ہوں, میں رول آف لا کی بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کے کمنٹس چاہیے اور آپ سے کچھ اچھی ججمنٹ چاہیے اس پہ. تھینک یو سر. آپ سے پہلے میں نے اس پہ 12 ججمنٹ دے دی جو دنیا میں پڑھائی جا رہی ہیں. میں ابھی آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہوں. ابھی میں نے مری کی ججمنٹ دی ہے, مری کی اتھارٹی بنوائی, ابھی نیٹ پہ لگی ہوئی ہے. ابھی آپ کون کسی کے پاس ہے, ابھی نیٹ پہ لگائی ہے. ابھی آپ سے کون, میں نے 4 دن پہلے لوڈ کی ہے ججمنٹ, اور مجھے ایک وکیل صاحب کہتے ہیں جی آپ کیا قانون سازی کر سکتے ہیں, جو آپ کا جواب تھا. میں کہا جی بچے میں نے 7 قوانین بنوائے ہیں غریب انسان کے لیے, 38 کو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی کون سے ہیں, میں کہا ویٹ کریں میں ججمنٹ میں لکھ دوں گا. میں سٹارٹ کرتا ہوں. وہ ججمنٹ جس کی بات کر رہا ہوں وہ مری کا کیس آیا تھا, میرا پرویز عباسی کا کیس تھا, ریٹ پٹیشن نمبر 5 یا 10 آف 2022. ہم نے اس کو کنکلوڈ کروایا, ججمنٹ نیٹ پہ لگی ہوئی ہے پرویز عباسی کا. اس میں میں نے آخری پیراگراف میں لکھا ہے کہ کورٹ کین گیو رائٹس ٹو پیپل انڈر 37 اینڈ 38. اور میں نے کون سے بنایا, سب سے پہلے جب میں جج بنا تو میں نے کہاں سمجھا, ڈومیسٹک ورکر کا لا تھا, صوبہ خان, PLD 2019 لاہور سم تھنگ پیج, وہ سارا نا اس میں نے مینشن کیے ہوئے اپنے اس ججمنٹ پہ آپ لے لینا. اس کے بعد میں نے رائٹ ٹو فوڈ پہ لا دیا, احمد مسعودہ PLD 2022 لاہور 229, کہ رائٹ ٹو فوڈ, رائٹ ٹو لائف مینس رائٹ ٹو فوڈ فار پور پیپل. وہ PLD 2019 20 پیج 229. پھر آیا رائٹ ٹو جو میں دیا تھا جنگلوں کا رائٹ ٹو پالیسی والا, PLD 2019 لاہور 664. یہ ساری کی ساری میں نے مینشن کی طریقے صاحب, وہ ابھی پڑھے ڈاؤن لوڈ کر کے مری والی میں. اس کے شارٹ آرڈر ہے, وہ بھی 12-14 پیجوں کا ہے. اس میں لکھا ہے کہ جی یہ قوانین بنائے ہیں, اور آج ہم کہہ رہے ہیں کوسار پروٹیکشن ایکٹ کو ڈرافٹ آ جائے گا 2 ہفتے تک, اور کوسار ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن رہی ہے. ٹھیک, اس میں نے سارے لکھے. جو اچھی بات جو تھی وہ ہر ایک میں اسلام بھی ڈالا, قرآن بھی ڈالا, اس کے ساتھ جوڑ کے 37-38 کو میں نے کہا رسپانسبلٹی آف اے اسٹیٹ ہوتی ہے. اس میں لوگوں کا کام کیا ہوا, فوڈ کی بات کی بھی میں ریزرو کی بھی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو آپ کے پتہ کے لیے ہونی چاہیے وہ ہے معذور بچوں پہ. اس پہ پوری دنیا میں وہ پڑھائی جا رہی ہے. ثنا خورشید کے ابھی آپ نے پڑھی ہے, PLD میں آئی ہے 3-4 مہینے پہلے. ایک معذور بچی آئی کہ جی میں کسی ویل چیئر میں ہوں, مجھے اٹھاتے ہیں لوگ, مجھے ہاتھ لگاتے ہیں, میری کوئی پرائیویسی نہیں ہے. ثنا خورشید وہ ماڈل ہے, ماشاء اللہ ماڈلنگ کر رہی ہے, خوبصورت لڑکی ہے بیچاری. وہ پہلے آئی 3 سال پہ ڈسمس کر دیا کسی سے. آج وہ ججمنٹ آپ نے پڑھی, کتنی ججمنٹ ہے, اس پہ ایوارڈز ملے ساروں کو. ثنا PLD 2022 لاہور کیا پیج ہے سم تھنگ, ابھی وہ اگست کے مارچ اپریل کے PLD میں اتنی لمبی کہ 2 والیوم میں چل رہی ہے. میں کہا تم مجھ سے مانگنے آئی تھی ریمپ,
میں تمہیں قانون دوں گا, اس سے بڑھ کے دوں گا, کیونکہ تمہیں پروردگار نے بنایا ہے. اس میں نے بہت کچھ لکھا جو لکھ سکتا تھا. اس میں سب سے اچھی بات جو تھی, sitting in my court, گورنمنٹ میرے سامنے کھڑی تھی, لا بنا رہی تھی کھڑے ہو کے. A minister walks into my court. Like, Minister, I didn't call you in the court. وہ اٹک سے ہے کہ سر I came for respect. I want to help the court. Like, I don't want you to be in my court. بڑا اخباروں میں آیا اس کا, کہتا ہے I want to help my lord. ہم لا بنائیں گے, ہم ورک شاپ کرائیں گے, ہم امپلیمنٹ کروائیں گے. وہ دوسری بخاری کے جو تھے, بخاری صاحب جو اٹک والے, یا بڑا ونڈرفل پرسن, وہ آئے صاحب. ہم نے کہا جی پھر ایک کام کرے, آپ ورک شاپ کریں, سب کو بلا رہے, سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس آئے, قانون پہ ڈرافٹ کیا, ماشاءاللہ لا بنا کے پاس بھی ہو گیا. اور آج کیا ہوا ہے, اتھارٹی بن کی, ساری بلڈنگ میں ریمپ لگ گئے ہیں, ان کو رائٹس دلوا دیے, ان کو ایجوکیشن میں کوٹا دے دیا, ان کی نوکری کروا دی, سارا کچھ ججمنٹ میں لکھا. اور پھر کیا ہوا, میری ترقی نہیں ہوئی, سب کو اوارڈ ملا گورنر ہاؤس میں صدر کے ساتھ 2-3 مہینے پہلے. انہوں نے میری فیملی کو بلا کے دے دیا. میں مجھے کیوں دے رہے ہیں, میں نے تو وہیں کے وہیں رہنا ہے. سیکرٹری جو تھا وہ چیف سیکرٹری بن گیا, سب چلے گئے. میں نے کہا جی میں تو وہیں ہوں اور وہیں رہوں گا, میرے پہ کیا بننا ہے, اللہ کے لیے کیا تھا, کسی کے لیے نہیں. وہ بچی آج اور کل, اگر کسی نے سننا اس بچی کو, وہ کل بچی ویل چیئر میں آ رہی ہے. Just going to conclude. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. یو مینشن دیٹ دیر واز اے سکس بریچ جو ہمداس شہباز کے کیس میں آپ نے انٹروڈیوس کروائی. ڈو وی ایکسپیکٹ کہ اٹس گوئنگ ٹو بی دا پارٹ آف دس کانسٹیٹیوشن ان نیئر فیوچر, اینڈ وٹ ڈڈ یو نیم دیٹ, وہ 6(1) جو تھی, وٹ واز دا نیم؟ بیسک کوشچن ہے, سن لیں. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 199C کے نو میں نے انووک کیا تھا, تو اٹس اے پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. اینڈ اف اے ججمنٹ آف اے ہائی کورٹ decides a question of law and enunciate the principles of law, it's a law. Law ایک نہیں ہوتا. پوچھتے what is law? Article 89 ordinance by صدر اور گورنر, Article 70 پارلیمنٹ فیڈرل اور پروونشل کا law, اس سے بڑا ہوتا ہے Article 189. Any judgment of a Supreme Court enunciate a principle of law shall be binding on the courts below. اس کو ہوتا ہے Article 201 جو ہمارا ہے, subject to Article 189 any judgment. تو وہ ججمنٹ اپینڈ ہو گئی ہے, سیٹسفائڈ بھی نہیں ہوئی ہے, وہ لا بن گیا ہے, تو آج وہ لا ہے. unless it is set aside by a full bench or by anywhere, but I don't think so it has been set aside. جی thank you. اور چلتا ہے, لیکن چونکہ ملوڈ نے ڈی پی میں جانا ہے اور وہاں بھی کام پینڈنگ ہے. ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اکثر آپ کی شکر گزار ہے فار دس پریشیس لیکچر, اور آپ کی جو آج انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ سے ایک دفعہ پھر جو ہے یہ ایک لیکچر کا اہتمام کریں گے. آپ سب دوستوں کا شکریہ, چائے کا اہتمام ہے.